ثم پھر بعثنا ہم نے مبعوث کیے، ہم نے بھیجے، من بعدہم ان کے بعد، پچھلی آیت میں تھا کہ پھر ہم اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بھیجتے رہے، اور ان رسولوں کے بعد ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان انبیاء علیہم السلام، ان رسولوں کے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون فرعون کی طرف نبی بنا کر، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی طرف سے نشانیاں دے کر، اپنی طرف سے آیات دے کر، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے ہی، وکانوا اور وہ تھے ہی قوما مجرمین مجرم لوگ، وکانوا قوما مجرمین اور فرعون اور اس کے سردار یہ مجرم لوگ تھے۔ گزشتہ درس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے واقعات نقل فرما کر انسانیت کو سبق، پیغام، تعلیم اور ہدایت کا راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی مثال نوح علیہ السلام کی دی، دوسری مثال مختلف انبیاء علیہم السلام کی نام لیے بغیر، اور اب تیسری مثال قوم فرعون اور بنی اسرائیل، ان کی اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے آغاز میں یوں فرمایا کہ ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان سب انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی طرف سے نشانیاں دے کر، فاستکبروا انہوں نے آگے سے تکبر کیا، فرعون نے اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ آیت اور یہ منظر پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ بالکل بعینہ ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی طرف، مکہ کے سرداروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور نشانیاں اور علامات دے کر بھیجا، لیکن فاستکبروا ان لوگوں نے آگے سے تکبر کیا، اور یہ لوگ مجرم ہیں۔ اسی لیے یہ میں نے اس لیے مثال بیان کی، اس لیے کہ ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہ، کدأب آل فرعون بالکل فرعونیوں والا حال، فرعونیوں والی مثال، کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا انجام برا ہوا اور ان کا انجام برا ہونا ہے۔ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، فلما جاءہم الحق من عندنا پس جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، قالوا تو وہ کہنے لگے، ان ھذا بے شک یہ تو لسحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ اور بعینہ ہی یہی منظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ المدثر میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، بالکل بعینہ۔ قال تو فرمانے لگے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اتقولون للحق کیا تم حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، لما جاءکم جب وہ حق تمہارے پاس آیا،
جب وہ حق تمہارے پاس آیا تم یہ بات حق کے بارے میں کہہ رہے ہو، السحر ھذا، کیا یہ سب جادو ہے؟ یہ جو میں لے کے آیا ہوں معجزات ہیں، اللہ کے پیغامات، کیا یہ جادو ہے؟ ولا، اور نہیں، یفلح، اللہ کامیاب کرتے، الساحرون، جادوگروں کو، ولا یفلح الساحرون، اور اللہ تعالی جادوگروں کو کامیاب، ساحروں کو کامیاب نہیں کرتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ اس لیے آئے ہیں، لتلفتنا، تاکہ ہمیں ہٹا دیں، پھیر دیں، عما، اس سے، وجدنا، کہ ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو۔ اجئتنا، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں، لتلفتنا، تاکہ ہمیں ہٹا دیں، ہمیں پھیر دیں، عما وجدنا، اس سے کہ جس پر پایا ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کے طریقے چھوڑ دیں اور جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ وَتَكُونَ، اور ہو جائے، لَكُمْ، لَكُمَا، تم دونوں کی، الکبریاء، حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ، فی الارض، زمین میں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو طریقہ آپ لے کر آئے ہیں ہم اپنے باپ دادوں کو طریقے کو چھوڑ کر اس طریقے پہ آ جائیں۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تم دونوں کی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، تم دونوں کا اقتدار، غلبہ، طاقت ہو جائے۔ فَمَا، وَمَا، نہیں ہے، نحن، ہم، لَكُمَا، تم دونوں کو، بِمُؤْمِنِينَ، ماننے والے، تسلیم کرنے والے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تم دونوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون، ائتونی، لاؤ میرے پاس، لاؤ میرے پاس، بکلی، ہر، ساحر، جادوگر، علیم، ماہر، پڑھا لکھا، میرے پاس ہر پڑھا لکھا ماہر جادوگر لاؤ۔ فلما، بس جب، جاء السحرہ، جادوگر آ گئے، جب جادوگر آ گئے، قالا، کہنے لگے، لہم، ان سے۔ اچھا، ہم یہ واقعہ پیچھے کافی تفصیل کے ساتھ 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے، 9ویں پارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، یہاں کافی مختصر ہے۔ فلما، پس جب، جاء السحرہ، جادوگر آ گئے، قالا، کہنے لگے، لہم، ان سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، القو، لو پیش کرو، القو، پیش کرو، ما انتم ملقون، جو تم پیش کرنے آئے ہو، جس جادو کا مظاہرہ کرنے آئے ہو، آؤ اس جادو کا مظاہرہ کرو۔ القو، پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم نے پھینکنا ہے، جو تم نے پھینکنا ہے، جو تم نے پیش کرنا ہے، کرو۔ فلما، پس جب، القو، انہوں نے اپنا جادو سامنے رکھا، پیش کیا، پھینکا، یا اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، قالا، فرمانے لگے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ما جئتم بھی، جو کچھ تم لائے ہو نا، السحر، یہ جادو ہے، ما جئتم بھی السحر، جو کچھ تم لائے ہو یہ سب جادو ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطل، ابھی اس کو ناکام کر کے دکھائیں گے، ان اللہ سیبطل، ابھی اللہ اس کو ناکام کر کے دکھائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں اللہ درست کرتے، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو، اللہ فسادیوں کے عمل کو اس کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ اصلاح اس کی جاتی ہے جس کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ اصلاح کی جاتی ہے کسی چیز کے اندر تھوڑی بہت خامی ہے، کوتاہی ہے، بیسیکلی چیز ٹھیک ہے، لیکن کہیں اس کے اندر خامی کوتاہی آ گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ یہ خامی کوتاہی دور ہو جائے اور یہ چیز اپنی اصل کے ساتھ برقرار رہے۔ جبکہ تم جو لے کے آئے ہو اس کے اندر اصلاح کا پہلو ہے ہی نہیں، تو اللہ نے کیوں اس کی اصلاح کرنی، اللہ نے کیوں باقی رکھنا ہے۔ ما جئتم بالسحر، جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ اس کو بھی ناکام کر کے دکھائیں گے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ نہیں اصلاح کرتے مفسدین کے عمل کی۔ اب یہ وہ وقت ہے
کہ جب مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو جادو ہے، جادو کے سہارے پر آپ یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کے آئے تو لوگوں نے یہی کہا، اور نہ صرف یہ کہا بلکہ جادو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کی زبان کیا کہتی ہے؟ نبی کی زبان کہتی ہے کہ جادو کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، جادو کے ذریعے پیش کیے جانے والا عمل اللہ اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو کو اللہ کے ہاں کوئی اہمیت، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی بنیاد حاصل نہیں ہے، اور جادو نبی کی زبان کہتی ہے کہ ناکام ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں جادو لے کے آیا ہوں، قطعاً نہیں۔ تم دعویٰ کر رہے جادو ہے، اگر یہ جادو ہے نا وہ ناکام ہو کے رہے گا، ناکام ہو کے رہے گا۔ چلیں، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو کی اصلاح یا اس کو ٹھیک نہیں کرتے۔ وَيُحِقُّ، اور ثابت فرمائیں گے، سچ ثابت فرمائیں گے، اللہ الحق، حق کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ حق کو سچ ثابت فرمائیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جادوگروں سے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فرامین سے۔ اللہ اپنے فرامین سے، اللہ اپنے احکامات سے، اللہ اپنی مدد سے جو حق ہے اس کو سچ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ وَلَوْ، اگرچہ کریہا، یہ بات کتنی ہی بری لگے اور کتنی ہی ناگوار گزرے، المجرمون، مجرموں کو، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے اور کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ فما، وہ اب اللہ تعالیٰ نے بس صرف یہی تک واقعہ بیان کیا ہے، اور 9ویں پارے میں ہم اس واقعے کو پورا پڑھ کے آئے۔ پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، عصا نے ان کے سارا جو جادو تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا، اور جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کا نبی مان لیا، اور فرعون اس پر اور غضبناک ہو گیا۔ یہ ہم 9ویں پارے میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی اتنا واقعہ بیان کیا۔ فما، پس نہیں، آمنا، ایمان لائے، لموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فما آمنا لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا، مگر، ذریۃ، نوجوان، من قومہ، ان کی قوم کے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نوجوان ان کی قوم کے ایمان لائے، علی خوف، اور یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے نا، یہ کیوں نہیں ایمان لائے؟ علی خوف من فرعون، فرعون کی ڈر کی وجہ سے۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر سے، فرعون کے خوف سے ایمان نہیں لائے۔ ہاں، الا ذریۃ من قومہ، ہاں ان کی قوم کی کچھ نوجوان تھے وہ ایمان لائے۔ یہ ابھی ابتدائی مراحل جب ہیں۔ وَمَلَئِهِمْ، اور فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے لوگ ایمان نہیں لائے۔ أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ کہیں یہ فرعون اور اس کے سردار ان کو مصیبت میں نہ ڈال دیں، کہیں فرعون اور ان کے سردار موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اس لیے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فرعون لعال، عال علو سے ہے، علو سے، سرکش، یہاں اس کا معنی سرکش، متکبر، ظالم، اور فرعون ظالم ہوا پڑا تھا، سرکش ہوا پڑا تھا، متکبر ہوا پڑا تھا، فی الارض، زمین میں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑا ہوا تھا، اور وہ ہر حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال، اور فرمانے لگے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، ان، اگر، کنتم، ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ، تو پھر اسی پر، توکلوا، بھروسہ کرو، پھر اس پر بھروسہ بھی کرو۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن مشکلات سے پھر نکالتا بھی ہے۔ وہ آزمائشوں میں مبتلا ضرور کرتا ہے، لیکن پھر سرخرو بھی کرتا ہے۔
وہ دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ضرور کرتا ہے لیکن پھر مدد بھی کرتا ہے. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی، یہ میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فعلیہ توکلوا، پھر اس پر بھروسہ بھی کرو. ان کنتم، اگر ہو تم، مسلمین، فرما بردار، اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی رکھو. فقالوا، وہ کہنے لگے، علی اللہ، اللہ پر ہی تو توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا اور اللہ کے بھروسے پر تو ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے. ملک ہے فرعون کا، ملک فرعون کا ہے، فرعون کے سرداروں کا ہے، طاقت، قوت، اقتدار، اختیار، وسائل سب ان کے پاس ہے. یہ لوگ مظلوم ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، نہتے ہیں، پسے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی چیز ہے کہ جس پر وہ فرعون سے ٹکر لینے کی سوچ سکے اور فرعون کی مخالفت کا سوچ سکے؟ ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر کچھ لوگ فرعون سے بغاوت کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹکر لینے کا سوچ رہے ہیں، کس بیس پر؟ علی اللہ توکلنا، اللہ کے بھروسے. فقالوا، وہ کہنے لگے، علی اللہ توکلنا. یہ مذاق نہیں تھا، یہ مذاق نہیں تھا. کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ ایک بہت بڑا کھیل کھیل چکے ہیں، گھناؤنا، سفاق. اور وہ کھیل یہ تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں میں فلاں فلاں مواقع پر جو بچے پیدا ہونا، پکڑو، پکڑ کے مار ڈالو، قتل کر دو بچوں کو. کیوں بھائی؟ ریزن، وجہ. کوئی بڑا آدمی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مجرم ہوگا، اس نے مال کھایا ہوگا، اس نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوں گے، اس نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہوگی. بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے کیا قصور ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. لیکن چونکہ ہماری حکومت ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ ان کے بچے نہیں زندہ رہنے دینے، مار دینے. ہم نے یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے. یہ ہوا ہے. یہ صفاقی یہ لوگ دیکھ چکے ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزار، شاید 60-70 ہزار بچہ اس طرح مارا گیا. مذاق نہیں ہے، 60-70 ہزار. تب دنیا کی آبادی بھی اتنی گھنی نہیں ہوتی تھی، اتنی گنجان نہیں ہوتی تھی، آبادی بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی. تب چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں جب خون کی یہ ہولی کھیلی گئی ہے تو فرعون کتنا ظالم تھا، یہ لوگ کتنے سرکش متکبر تھے، یہ لوگ کتنے حد سے بڑے ہوئے تھے. انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، انہیں کسی کا خوف نہیں تھا. ہم بچوں پہ بچے مار رہے ہیں، کوئی ہے ہمیں پوچھنے والا؟ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، چھوڑو فرعون کو، اور وہ چھوڑ رہے ہیں فرعون کو. یہ ہے علی اللہ توکلنا. موسیٰ، ہم نے جو قدم اٹھایا ہے نا، ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے بھروسے پہ اٹھایا ہے. علی اللہ توکلنا. فقالوا، وہ کہنے لگے، علی اللہ توکلنا، بھروسہ تو ہم نے اللہ پر ہی کیا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، نہ ہمیں بنائیے، فتنتن، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے. اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنائیے. آزمائش نہ بنائیے یعنی ظالموں کے ہاتھوں سے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کریں. ونجنا، اور اللہ ہمیں نجات دیجئے، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دیجئے.